أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم، کنیزان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دختران ملت، ہمارا اس چینل کو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ سید الشہداء امام مظلوم کربلا اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام، خاص طور پہ ختم الرسول دانائے السبل امام الانبیاء اور جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جتنی بھی ہماری ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو جو ہمارے بزرگوں کو تو معلوم ہے لیکن ہماری آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، اس تھوڑی بہت انفارمیشن کو جو ہم اپنی تگ و دو کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے اب تک پہنچا سکیں. ہمارا ایک چھوٹا سا چینل ہے جسے ہم بنا رہے ہیں صرف اپنی نوجوان نسل کے لیے، تاکہ وہ بھی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو سکیں. ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے اور ہم آپ تمام لوگوں سے جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں صرف اتنی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کریں. اور یہ انفارمیشن ہمارا جو زیادہ مقصد ہے وہ ہماری جتنی بھی مستند کتابیں احادیث کی جو بھی ائمہ معصومین علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں وہ تمام کتب آپ کے سامنے لے کے آئیں اور ان کے ریفرنسز کے ساتھ یہ تمام آپ کی حیات طیبہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی وہ آپ تک پہنچائیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ماہ ذیقعد ہے، تو اس حوالے سے اس ماہ مقدسہ میں جو ہستی سب سے معتبر ہمارے سامنے آتی ہے وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے، جو امامت کے 8ویں تاجدار ہیں. اور ان کی ولادت کے حوالے سے، ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے، ان کی والدہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے والد محترم ایک ایسی ہستی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کا شجرہ نسب رسالت مآب سے جا کے ملتا ہے. آپ رسالت مآب کے 8ویں فرزند ہیں اور ایران مشہد جس کا پرانا نام طوس خراسان، طوس میں آپ کا روضہ اقدس ہے. امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ان کا شجرہ نسب کیا ہے، آپ 8ویں تاجدار امامت کیسے ہیں. آپ کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی جنہیں الساجدین العابدین کہا جاتا ہے، ابن الحسین حسین ابن علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ جن کے بارے میں مختلف روایات میں نام پائے جاتے ہیں، ان کا تعلق وہ کہاں سے تھیں اور کیسے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں آئیں. امام جعفر صادق کی زوجہ جنہیں حمیدہ خاتون کہا جاتا ہے، بعض روایات میں بحر الانوار میں عیون الاخبار امام رضا علیہ السلام میں بھی ارشاد ہے، روایات پائی جاتی ہیں کہ جناب حمیدہ خاتون اپنے ساتھ ایک کنیز لے کے آئی تھیں جن کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور جیسے انہوں نے اپنے بچوں کو پرورش اپنے زیر سایہ پرورش پروان چڑھایا، اسی طرح جناب نجمہ خاتون بعض روایات میں ان کا نام تکتم پایا جاتا ہے، انہیں بھی پروان چڑھایا. آپ تمام دینی علوم جناب حمیدہ خاتون سے حاصل کیے. ایک روایت تو یہ ہے کہ جناب حمیدہ خاتون نے آپ کی پرورش کی، آپ ان کے زیر سایہ پروان چڑھی اور جناب حمیدہ خاتون نے ہی انہیں امام موسیٰ کاظم کی خدمت اقدس میں پیش کیا کیونکہ ایک کنیز تھی اہل عرب میں. اور ایک روایت یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ عرب میں ایک بردہ فروش آیا ہے جو سرخ رنگ کا بردہ فروش کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے پاس بہت ساری کنیزیں ہیں، میرے ساتھ اس کے پاس چلو. امام موسیٰ کاظم آپ ان کے ساتھ گئے اور اس بردہ فروش سے کہا مجھے کنیزیں دکھاؤ. اس نے بہت ساری کنیزیں دکھائیں. امام نے فرمایا اس کے علاوہ بھی ایک کنیز ہے. اس نے کہا نہیں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی کنیز نہیں ہے. امام کے اصرار کرنے کے باوجود اس نے وہ کنیز امام کو نہیں دکھائی. امام واپس پلٹ آئے. جب واپس پلٹے تو امام نے اپنے اسی صحابی سے فرمایا اب تم جاؤ اور جا کے اسے بتاؤ کہ جو کنیز تم نے مجھے کل نہیں دکھائی وہ آج مجھے دکھائے، اور وہ یہ قیمت مقرر کرے گا، جو وہ قیمت مانگے گا مولا نے اسی حساب سے اسے درہم اور دینار دیے.
اب وہ شخص امام کے کہنے پر اس بردہ فروش کے پاس گیا اور جا کے پوچھا کہ تمہارے پاس ان کنیزوں کے علاوہ بھی ایک کنیز ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا مجھے صرف اس کی قیمت بتاؤ۔ اس نے وہی قیمت بتائی جو امام نے انہیں درہم اور دینار دیے تھے اپنے صحابی کو۔ جیسے ہی امام نے اس نے درہم اور دینار قیمت بتائی اور امام کے دیے ہوئے درہم اور دینار اس نے اسے دیے، کہا تمہیں کیسے پتا کہ میرے پاس کوئی اور کنیز ہے؟ کہا میرے مولا نے فرمایا ہے اور میرے مولا کا فرمان حق ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے اس کی اس بات کو سنا، اس نے کہا سنو، میرے پاس ایک کنیز ہے لیکن وہ بیمار ہے، اسے میں نے اپنی ذاتیات کے لیے خریدا تھا، لیکن کیونکہ وہ بیمار تھی، جب میرا گزر عرب کے کسی خاص علاقے سے ہوا تو ایک اہل کتاب عورت مجھے ملی۔ اس نے اس کنیز کو دیکھ کر کہا اس کنیز کو تم نے خریدا ہے تو کس مقصد کے لیے خریدا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے اپنے لیے خریدا ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس سے شادی کرو، اس روح زمین پر جو حجت خدا ہے وہ ان سے شادی کریں گے اور اسے ایک بہترین اولاد ہوگی جو اس دنیا پر حکومت کرے گی اور ان کا سلسلہ نسب رسالت ماب سے ملے گا، ایسے نبی سے جو نبی برحق ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کنیز کو خریدا اور خریدنے کے بعد امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں لے آیا اور امام نے ان سے عقد کیا۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ جناب حمیدہ خاتون نے عالم خواب میں دیکھا کہ رسالت ماب تشریف لائے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں حمیدہ جو تمہارے پاس ایک کنیز ہے جو اس وقت عرب اور عجب میں سب سے معتبر ہے، جسے تم نے اپنے زیر سایہ پروان چڑھایا ہے، اسے میرے بیٹے جناب موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں دو، اللہ اسے ایک ایسا بیٹا، ایسا فرزند عطا کرے گا جو اہل عرب اور عجم کے لیے جو بہت ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا ہوگا، اور اس کا نام علی ہوگا، میرے جانشین میرے وسیع کے نام پہ اس کا نام علی رکھا جائے گا۔ روایات کہتی ہیں جناب حمیدہ خاتون نے جناب نجمہ کو امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا۔ جیسے ہی امام موسیٰ کاظم کے پاس جناب نجمہ خاتون آئی، روایات کہتی ہے کہ امامت کا نور قیامت کی ضیاء پاشیاں لے کر 11 ذیقعدہ 153 ہجری کو بروز جمعہ دنیا میں آیا۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا، آپ کے بارے میں رسالت ماب نے فرمایا تھا میرا ایک بیٹا عجم پر حکومت کرے گا، عجم کی ایک ایسی سرزمین جسے طوس کہا جائے گا۔ اور بہت سارے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ طوس ایک ایسی جگہ ہے جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آج بھی جو زائرین امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے زمین پہ جنت دیکھنی ہے وہ مشہد کو دیکھے۔ اور ہمارے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے 8ویں بیٹے کی زیارت کو آیا گویا وہ میری زیارت کو آیا۔ پھر رسالت ماب کا فرمان ہے کہ جس نے میرے 8ویں بیٹے کی زیارت کی اسے 1000 حج مقبولہ کا ثواب ملا۔ حج ہم کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر سند رسالت ماب کی ہو، احادیث رسالت ماب کی ہو اور آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ جو وما ینطق عن الہویٰ کا ہے، اس کے بغیر یعنی آپ کی زبان آب وحی کے بغیر غسل نہیں کرتی، جناب رسالت ماب کا فرمان ہے کہ میرے بیٹا اس جگہ پر قیام کرے گا جہاں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا زمین پہ اترا ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام شہر طوس میں، ایران میں، جسے مشہد کہا جاتا ہے، وہاں آپ کا روضہ اقدس ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا، لائک کرتے رہیے گا، تاکہ آپ کو امام علیہ السلام کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم تھوڑی تھوڑی انفارمیشن دیتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ امام علیہ السلام کا نام کس نے تجویز کیا، امام علیہ السلام کے کتنے بہن اور کتنے بھائی ہیں، اور وہ کہاں کہاں پہ ان کا قیام ہے، آپ کے لقبات کیا ہیں، آپ کی کنیت کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں کوشش کریں گے ان تمام چیزوں پہ ہم روشنی ڈال سکیں اور وقتاً فوقتاً آپ کو امام علیہ السلام کے بارے میں تمام انفارمیشن دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔